نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان کے سلسلے میں آج ہم روزے کے فضائل کے متعلق حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سکندر حجاز صاحب اور کیپٹن وسیم صاحب۔ میں سکندر حجاز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں حدیث بیان کر کے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ انجینئر نظر صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا اور دعوت دی۔ تو میں آج صحیح بخاری کی 1904 احادیث آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر قبلہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائیں، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو وہ خوشیاں حاصل ہوں گی روزے قیامت اور اس دنیا میں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو افطار، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ تو اس میں جس طرح بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹیکس کی وہ شکل میں مطلب ارشاد فرمائی ہے، آئیے قبلہ صاحب سے مطلب اس کی تشریح جانتے ہیں۔ قبلہ وسیم صاحب پلیز بسم اللہ کریں۔ بہت شکریہ سکندر بھائی، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حدیث ہمیں سنائی۔ اس میں میں اس حدیث کو بریک ڈاؤن کرتا ہوں۔ اس میں 4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ہر عمل جو ہوتا ہے نا ہمارا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک واحد ایسا عمل ہے جس میں صرف آپ اور اللہ کی ذات ہے۔ جس آپ نے نماز پڑھی ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، نماز پڑھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی اور گواہ ہو گیا۔ آپ نے صدقہ دیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گواہ ہو گیا۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گواہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی آپ لے رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوگا۔ لیکن روزہ ایک خاص ایسا عمل ہے جس میں آپ سحری سے لے کے افطاری تک اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں۔ تو بھوک آپ کب برداشت کر رہے ہیں، کب نہیں برداشت کر رہے، بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا گواہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات ہی اس کی جزا دے۔ دوسرا جو پوائنٹ اس میں آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر، روزہ جب آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس میں آپ کو برائی سے کیسے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ کوئی اگر آپ کو جھگڑا کر رہا ہے یا کوئی آپ کو گالم گلوچ کر رہا ہے یا کوئی بھی قسم آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو آپ سمپلی اس کو بتائیں کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، دیٹس اٹ۔ اور اس کے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے، اس میں 2 خوشیاں ہیں۔ 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوشی دنیاوی ہے، دوسری خوشی جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ دنیاوی خوشی یہ ہے کہ صبح سے لے کے سحری سے لے کے آپ افطاری تک روزہ رکھتے ہیں، تو بھوک آپ کو لگتی ہے، وہ بھوک جب افطاری کے وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ دنیاوی خوشی آ گئی۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے اس کا، وہ آخرت کی خوشی ہے، اس میں اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا جزا صرف اللہ کی ذات دے گی، اور وہ خوشی انسان مومن کے لیے بہت بڑی ہوگی جس کا ہم بہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ سکندر بھائی اور وسیم صاحب نے مختصر حدیث اور اس کی وضاحت بیان کی ہے، اس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے علماء کے پاس بھی اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کی وضاحت بیان کی جا سکے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو اس کی مختصر وضاحت سنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان دونوں خوشیوں میں شامل فرمائے،
اور ہماری بخشش فرمائے، روزہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع